تازہ ہو گئی. اللہ آپ سب کو ہمیشہ دنیا اور آخرت میں ہنستا مسکراتا رکھے. یہ بھی ایک سنت ہے, یہ بھی اسلامی تہذیب ہے. جب کوئی صحابی ہنستے تھے حضور کے سامنے تو حضور دعا دیتے تھے, اضحک اللہ یا سنک یا ابن عبداللہ, اللہ تمہیں ہنستا رکھے. یہ اسلامی تہذیب ہے. محبتیں, خوشیاں, موڈ اچھا, صحت اچھی. جتنے دیندار اتنے ہی روکھے, جتنے دیندار اتنے ہی سوکھے. نہیں بھائی, یہ اسلامی تہذیب نہیں, یہ اسلامی تہذیب بالکل نہیں. پانی پینے کی سنت, کوئی مشروب پینے کی سنت, کھجور کھانے کی سنت, پھل کھانے کی سنت, بیج رکھنے کی سنت, یہی سب تہذیب, یہ سب اسلامی تہذیب ہے. آپ کوشش کریں کہ اسلامی تہذیب کو سیکھیں. کہیں رشتہ لے کر جانا ہے اپنے بیٹے کا, آپ کو بیٹی, کسی کی بیٹی کے لیے, کیسے رشتہ لے کر جائیں؟ اسلامی تہذیب اجازت نہیں دیتی کہ آپ لڑکی کو ذلیل کریں. اسلامی تہذیب اجازت نہیں دیتی کہ آپ اس لڑکی کو اپنے سامنے ٹہلائیں, اس کا سرکس کریں اور اس کے بعد ناپسند کر کے چلے آئیں. اس لڑکی کا دل توڑ کر کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا 1000 بار زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے. نازک احساسات کا خیال رکھنا اسلامی تہذیب سکھاتی ہے. آپ اپنے بیٹے کا پیغام لے کر جانا چاہتے تھے یا بھیجنا چاہتے تھے کسی گھرانے کی بچی کے لیے. وہاں یہ معلوم ہوا آپ کو جانے سے پہلے کہ اس بچی کا ایک پیغام پہلے کہیں سے آ چکا ہے. اسلامی تہذیب میں اب آپ کا اس بچی کے لیے اپنے بیٹے کا پیغام لے کر جانا حرام ہے. سن لیں. اور ہو کیا رہا مسلم معاشرے میں؟ ارے جلدی کرو, ادھر سے جواب ابھی گیا نہیں ہے, جلدی کرو جلدی, اگلے سنڈے تک بہت دیر ہو جائے گی. اگر ادھر ہاں کر دی تو لڑکی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. لا يخطب احدكم على خطبة اخيه, صحیح بخاری کی روایت. ایک زمین کوئی خریدنا چاہ رہے تھے آپ کو پتہ چلا کہ اس زمین کا ایک خریدار پہلے بات کر چکا ہے, پلاٹ والے سے, زمین والے سے, فلیٹ والے سے, مکان والے سے, اور بات چیت چل رہی ہے. تو اسلامی قانون اور تہذیب کے مطابق جائز نہیں ہے کہ آپ اب وہاں جا کر یہ کہیں, آفر کریں کہ میں اس زمین کو اس سے زیادہ پیسوں میں خرید سکتا ہوں. یہ اسلامی تہذیب کے خلاف بات ہے. یہ سب ہمارے یہاں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کرتے پجامے ٹوپی داڑھی والوں کے یہاں ہو رہا ہے نا. وہی تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم پورے اسلام تو کیا آدھے اسلام پر بھی عمل نہیں کر رہے. ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ اسلام ہے کیا. ہم دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. ہم جنت جہنم کے پروانے بانٹتے ہیں. ہم دنیا کے لوگوں پر تبصرے کرتے ہیں, اور ہمیں خود 80-90% اسلام پر عمل نہیں کرتے. سیدنا محمد, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. من رغب عن سنتی فلیس منی, جس کو میری سنت پسند نہ ہو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یہ ارشاد ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب
آج آپ میں سے اکثر لوگ یہ حدیث سنتے ہیں کہ جس کو میری سنت پسند نہ ہو تو ذہن میں آتا ہے جس کو داڑھی پسند نہ ہو. کیوں بھائی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہ آتا ہے نا، جس کو مسواک پسند نہ ہو، یہی آتا ہے نا ذہن میں. سنت کا مطلب کیا ہے؟ اسلام انڈیا میں آنے کے بعد ترجمے کی مدد سے سمجھا جانے لگا، ستیہ ناش ہو گیا. اور ہمارے علماء بھی ان باریکیوں پر نہیں نظر رکھتے، اس لیے کہ وہ کسی بڑے کے پاس نہیں رہتے. مدرسے سے فارغ ہو کے سیدھے وہ امام، مفتی، استاد، مدرس بن جاتے ہیں. سنت کسے کہتے ہیں؟ یہ جو حضور نے فرمایا جس کو میری سنت پسند نہ ہو، اس کا اگر میں صحیح ترجمہ کروں، کنڑ میں تو نہیں کر پاؤں. وہ تو آپ لوگوں میں سے کوئی کرے ادھر منہ کر کے، قبلے کی طرف نہیں. اس کا مطلب ہے جس کو میری تہذیب پسند نہ ہو اس کا مجھ سے کوئی تعلق. تہذیب، اسلام صرف دھرم نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، کچھ جنتر اور منتروں کا مجموعہ نہیں ہے، صرف کچھ ریچولز نہیں ہے. اسلام ایک تہذیب ہے. صبح کو اٹھو تو سب سے پہلے کیا کرو؟ اسلامی تہذیب کہتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کو یاد کرو، ہاتھ دھو، کلی کرو وضو کرنے سے پہلے. اللہ کا اس پر شکر ادا کرو کہ اس نے رات میں ایک چھوٹی سی موت دے کر دوبارہ نئی زندگی دے دی. پوری دنیا میں صرف رسول اللہ ہیں اور صرف قرآن ہے جس نے نیند کو ایک چھوٹی موت قرار دیا ہے. اب یہاں اس کی سائنٹیفک تشریح کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے. یہ اب جا کر دنیا یہ سائنس یہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے